نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گے۔ آج آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں اور انشاءاللہ روز یہ دعا کریں گے۔ اللہ کریم انشاءاللہ اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ دعائیں سنتا ہے اور ہماری تمام دعاؤں کو نیک جو ہمارے حق میں بہتر ہیں ان دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ درد دل کی کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے ہم گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، مجھے ایسے عمل کی دے توفیق کہ ہو راضی تیری رضا یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اس بری کو بھی کر بھلا یا رب، مجھے دونوں جہان کے غم سے بچا، شاد رکھ شاد دائمہ یا رب، اس نکمی سے کام لے ایسے یہ نکمی بھی ہو کام کی یا رب، کر دے فضل و نعم سے مالا مال، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نکاح و طلاق کے لیکچرز جاری ہیں۔ ہم نے نکاح کی اہمیت، فضیلت قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے بھی جانی، پھر ہم نے احادیث مبارکہ بھی جانی۔ ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اب جو بہنیں اپنی بیٹوں کے لیے اور وہ بہنیں جن کی بیٹیاں ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے، مطلب سبھی کوئی رشتوں کی تلاش ہوتی ہے، اچھے رشتوں کی، تو بیٹیاں والی اپنی بیٹیوں میں یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ان میں کوشش کریں کہ ان میں ہو یہ چیز، اور بیٹوں والی جو ہیں وہ اس حدیث کو بھی مد نظر رکھیں کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب نکاح کیا جائے تو یہ 4 باتیں دیکھی جائیں، نہیں تو ان میں سے پھر کیا چیزیں دیکھی جائیں؟ سب سے پہلے مال، پھر اس کے بعد حسب نسب، جیسے حسب نسب کہتے ہیں کہ نسب کیا ہے اس کا، یعنی کس خاندان سے ہے۔ نمبر 3 ہے جمال یعنی خوبصورتی، نمبر 4 ہے دین۔ تو ان 4 چیزوں کو دیکھا تو جائے، اگر 4 چیزیں ایک ہی عورت میں یہ ہوں تو پھر تو فبیحہ، پھر تو نور علی نور ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوں، 4 چیزیں نہ ہوں، تو سب سے پہلے فوقیت کس کو دینی ہے؟ وہ ہے دین کو ترجیح دیں، یعنی آپ کی بیٹیوں میں یا آپ کے بیٹوں کی ہونے والی جو ہیں ان میں آپ یہ خصوصیت دیکھیں کہ وہ اس کا دین کیسا ہے، اس کے عقائد کیسے ہیں، وہ نمازی ہے، اخلاق والی ہے، کیونکہ دین والی ہوگی تو دین کو سمجھنے والی، نمازیں پڑھنے والی، تو وہ ضرور انشاءاللہ اخلاق والی بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے دین کو ترجیح دیجیے، اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کا بھی، اگر وہی بات ہے کہ میں نے کہا کہ اگر یہ چیزیں بھی موجود ہوں تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ اس حدیث کے بعد اب ہم نکاح کی جو تعریف ہے کہ نکاح کہتے کسے ہیں اور نکاح کی درجات کیا ہیں وہ جانیں گے انشاءاللہ۔ کہ نکاح کی تعریف، نکاح ایسا عقد ہے، عقد کہ جس کے ذریعے مرد و عورت میں، یعنی کہ جو بھی معاملات طے ہوتے ہیں نا اسے عقد کہا جاتا ہے، چاہے وہ نکاح کے معاملات ہوں، چاہے وہ بیوع کے یعنی تجارت کے معاملات ہوں،
تو وہ عقد کہلاتا ہے جو ان کے درمیان معاملات طے ہوتے ہیں۔ تو نکاح ایک ایسا عقد ہے کہ جس کے ذریعے مرد و عورت میں ازدواجی تعلق قائم کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی نکاح کی تعریف۔ پھر اس کے بعد نکاح جو ہے نا وہ کبھی فرض بھی ہوتا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ نکاح کبھی فرض ہوتا ہے تو کبھی سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اور کبھی واجب ہو جاتا ہے تو کبھی مکروہ اور حرام بھی ہوتا ہے، مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے اور کبھی حرام بھی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نکاح حرام بھی ہو سکتا ہے، مکروہ تحریمی بھی ہو سکتا ہے اور فرض بھی ہو سکتا ہے، جبکہ یہ تو سنت کہا جاتا ہے نا کہ بھائی نکاح سنت ہے ہمارے آقا کی، لیکن یہ فرض بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کن کن صورتوں میں یہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ حرام کب ہوگا؟ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ حرام کب ہے نکاح کرنا۔ تو جب یقین ہو کہ حقوق زوجیت یا نان نفقہ وہ ادا نہیں کر سکے گا، کوئی ایسا شخص ہے کہ جو حقوق زوجیت ہی ادا نہیں کر سکتا، اس میں کمیاں ہیں کہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ وہ نان نفقہ ادا نہیں کر سکے گا، یعنی وہ کماتا ہی نہیں ہے، اپنی بیوی کو کھلائے گا پلائے گا کیسے، اس کو گھر کہاں سے دے گا؟ تو پھر اس صورت میں اگر وہ نکاح کرتا ہے تو اس کا ایسا نکاح کرنا حرام ہوگا۔ حرام کی بات ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کب ہوگا؟ جب یہ اندیشہ ہو، یقین نہ ہو۔ لیکن اندیشہ کب ہوگا؟ کہ وہ جب اس کو اندیشہ ہو کہ حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کر سکتا اور نہ نان نفقہ ادا کر سکتا ہے، تو اس کو یقین نہ ہو، اس صورت میں پھر مکروہ تحریمی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا تو وہ اپنے اندیشے کو دور کر لے کچھ بھی ٹیسٹ وغیرہ یا کروا کر یا کام کر کے، تو پھر اس صورت میں اس کا جائز ہو جائے گا نکاح کرنا۔ لیکن جب اندیشے میں وہ نکاح کرے گا تو اس صورت میں پھر وہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہوگا ایسا نکاح کرنا۔ پھر فرض نکاح کرنا فرض کب ہو جائے گا؟ تو کیسے شخص کو؟ جب حقوق زوجیت اور نان نفقے کی ادائیگی پر وہ قادر بھی ہے اور نکاح نہ کرنے پر اس کو یقین ہے کہ وہ زنا یا دیگر گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، تو اب اس پر نکاح کرنا فرض ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے واجب، کہ واجب کب ہوگا نکاح کرنا؟ جب حقوق زوجیت اور نان نفقے کی ادائیگی پر بھی وہ قادر ہے اور نہ نکاح کرنے پر اس کو غالب گمان ہے کہ وہ زنا یا دیگر گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ فرض اور واجب میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ فرض میں اس کو یقین ہے کہ وہ گناہوں میں پڑ جائے گا، واجب میں اس پر غالب گمان ہے کہ ہاں ایسا ہی ہو جائے گا اگر میں نکاح نہ کروں، تو پھر اس صورت میں اس پہ واجب ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب آتی ہے سنت مؤکدہ، کہ سنت مؤکدہ کب ہے؟ تو جب حقوق زوجیت اور نان نفقہ کی ادائیگی پر تو قادر ہے، تینوں صورتوں میں ان دونوں چیزوں پہ قادر ہونا لازمی ہے، اور پھر نکاح نہ کرنے پر زنا یا دیگر گناہوں میں مبتلا ہو جانے کا اس کو اندیشہ نہ ہو۔ جب وہ ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے انسان کی کہ بھئی نکاح ہو جائے تو ٹھیک، نہیں ہو تو تب بھی ٹھیک، تو اس صورت میں پھر سنت مؤکدہ ہے کہ کر دو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کی نکاح کرنے کی کیٹیگریز ہیں کہ ہم کب نکاح ہمیں کرنا چاہیے۔ تو پھر دیکھ لیجئے آپ کی مطلب جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں میں ان چیزوں کو عام کریں تاکہ وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے ان چیزوں پہ مطلع کریں کہ ہاں بھئی ہم یہ چیزیں ایسے ہمارے ساتھ ہے، تو پھر آپ فوری ویسے بھی بچوں کی جلدی جو ہے وہ کر دینے چاہیے جیسے یہ رشتہ ملے۔ ویسے تو سب کے اپنے نصیب کی بات ہے کہ جب اس کے نصیب میں لکھا ہے نکاح ہونا، بعض صورتوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ رشتے ہو جاتے ہیں لیکن وہ پھر وہ سالہ سال چلتے ہیں، کیونکہ جب نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ لیکن دعا کرتے رہیں اللہ پاک سے، اللہ پاک سب بچوں اور بچیوں کی جو شادیاں ہیں اللہ پاک جلدی کروا دے اور سب اپنے وقت پہ شادیاں کر لیں تاکہ اور ان کے جو ہے گناہوں میں نہ پڑیں بچیاں اور بچے، لڑکے اور لڑکیاں، کیونکہ آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ بس جتنی جلدی ہو سکے نا وہ شادی ان کی ہو جائے، اور بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب کی شادیاں ہو جائیں، ان کے نیک اور صالح رشتے اللہ پاک سب کو عطا کرے۔ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان سب کو اچھے رشتے اللہ پاک عطا کر دے۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہم آگے مزید نکاح کے بارے میں جانیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वबरकातुहू।